آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں کہ وہ بات کرتے ہیں، لیکن یا ہم سے بات کر لو یا ہم سے لڑ لو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں تو اسپیشل کمیٹی بیٹھے، وہ عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، بیرسٹر گوہر یا عامر ڈوگر سے بات کرے اور رات کی تاریکی میں آپ ہماری ماں بہنیں اٹھا لیں۔ یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھے رہ جائے گا۔ رات کے 1-2 بجے جب اس حکومت کا برائے نام لا منسٹر میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو مسودہ مل گیا، آپ مجھے بتائیے مسودہ، آغا صاحب مسودہ کہاں سے آیا؟ میری معلومات کے مطابق میں بھی ایک چھوٹا موٹا منسٹر رہا ہوں اس حکومتوں میں، میری معلومات کے مطابق لا منسٹر جب قانون بناتا ہے وہ کیبنٹ کی اپروول سے، وزیر اعظم کی منشا سے اس کی لا ڈویژن بناتی ہے۔ لا منسٹر کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے مسودہ مل گیا۔ کہاں سے ملا مسودہ؟ کس نے بنایا مسودہ؟ کس نے بھیجا مسودہ؟ کس لیے بھیجا مسودہ؟ میں پیپلز پارٹی پہ میرا بڑا سوال ہے، کیونکہ جس سے توقع ہوتی ہے اسی سے سوال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے آئین پاکستان بنایا، بلاول صاحب آج نہیں ہے، ورنہ میں محترم بلاول صاحب سے پوچھتا کہ اور تو کوئی کرے تو کرے، آپ کی جماعت، بھٹو صاحب کی جماعت کیسے آرٹیکل 8 میں چینج کر سکتی ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں؟ ملٹری کورٹس کے حق میں کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ بنیادی انسانی حقوق میں آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن میں اللہ فرماتے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور مومنین کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپس میں شورا کرتے ہیں۔ یہ شورا کو شورائیت کا اختیار دو۔ جو اختیار نہیں دے رہا چھینو اپنا اختیار، یہاں چیزیں لاؤ، یہاں فیصلہ کرو، یہاں فیصلہ کرو گے۔ ہم وہ مسودہ عمران خان کے سامنے لے کے رکھ دیں گے کہ خان صاحب یہ کہیں سے آیا نہیں ہے، ڈکٹیٹ نہیں ہوا، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان میں انصاف کے لیے ہے، آئین کو بہتر کرنے کے لیے ہم ان کو قائل کریں گے۔ وہ بھی انصاف کے نام پہ جماعت بنائے بیٹھا ہے۔ لیکن آج اگر یہاں پہ اس ایوان میں آپ ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں جس کے لیے کل آپ تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے کہ آپ بھول گئے ایک مطلق اعلان نے آپ ہی کے لیڈر کو ہتھکڑیاں پہنا کے ملک سے باہر در بدر کیا۔ ہاں، میرا لیڈر در بدر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کھڑا ہے، وہ ڈیل نہیں لے رہا، وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، کچھ گئے ہیں، میں برا نہیں کہتا، ماضی میں بہت سی لیڈرشپ جلا وطن بھی ہوئی ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑھا پھر کھود رہے ہو۔ یاد رکھنا جو بوتے ہو وہ کاٹو گے۔ آج جو کرو گے یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ آج آپ عمران خان صاحب کو ٹانگنے کے لیے، ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے کسی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں۔ یہ آئینی ترامیم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اغوا کر کے، ابڈک کر کے، خواتین کو اٹھا کے، صرف شہریار آفریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں، ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا، جو آپ نے وہ سلسلہ آج بھی رکھا۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بصد احترام کہوں گا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں، یہ غیر آئینی ترامیم ہے، یہ غیر آئینی ترامیم ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں کیا وہ بات کرتے ہیں، لیکن یا ہم سے بات کر لو یا ہم سے لڑ لو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں تو اسپیشل کمیٹی بیٹھے، وہ عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، بیرسٹر گوہر یا عامر ڈوگر سے بات کرے اور رات کی تاریکی میں آپ ہماری ماں بہنیں اٹھا لیں۔ یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھے رہ جائے گا۔ اس ملک میں بہت برا حال خدا نخواستہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں فاٹا ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے، پشتون کیا بات کر رہے ہیں، بلوچ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس وقت صرف تحریک انصاف اور کسی اتغاب کی جماعتیں بھی، ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے، جی بی میں ہے، سندھ میں ہے، کراچی میں ہے، بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے، اسلام آباد میں ہے اور خیبر پختونخوا میں ہماری جماعتیں، بڑی وفاقی جماعتیں علاقائی تعصب کو بڑھنے نہیں دیتی،
بلوچ پنجابی سندھی پٹھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی. یہ جماعتیں نسل کی امتیاز سے اوپر اٹھ کے پاکستانیت اور جناح کے نام پہ سیاست کرتی ہیں. جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کرو گے, ان کے لوگوں کو اٹھاؤ گے, ان کو مارو گے, ان کو بے عزت کرو گے, آپ اس ملک کو ان لوگوں, ان خطرناک عفریتوں کے ہاتھ میں آپ دھکیل دو گے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے, جو خیبر پختونخوا میں ہماری ایف سی کو نہیں چھوڑ رہے, جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑ رہے. دکی میں جو ہوا بلوچستان میں 20 مزدوروں کا کیا قصور تھا, پنجابی مزدور کا کیا قصور ہے, پشتون کا کیا قصور ہے جو مزدوری کے لیے باہر گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاراج ہو رہی ہے ٹرائبل بیلٹ میں, یا بلوچ کا کیا قصور ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم یہاں مل کے بیٹھیں, آپ ان آئینی ترامیم کو اس ایوان میں لائیں, اس پہ مہینہ 2 مہینے بحث کریں. ہم انشاءاللہ اس کو وہ بہتر کر کے دیں گے کہ آئین پاکستان کا نظارہ دنیا کرے گی. اس میں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہوگا, اس میں سویلین سپریمیسی بھی ہوگی, لیکن اس میں آزاد جوڈیشری بھی ہوگی, اور یہ فوج بھی ہماری دشمن نہیں ہے. ایک دن اگر فوج نہ ہو یہ ملک نہیں رہ سکتا, لیکن فوج جب اسٹیبلشمنٹ جب سیاست میں آتی ہے وہاں پھر قائد اعظم کا فرمان کا روک ہے. جو سٹاف کالج کوئٹہ میں نے کہا تھا کہ پالیسی از اے ڈومین آف سیویلینس اینڈ یو آر سپوزڈ, آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, یو آر سپوزڈ ٹو امپلیمنٹ the orders, the policies of the federal government of the civilians. پالیسی ہم نے بنانی ہے, مل کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. لیکن اگر یہ نہیں کرو گے اغوا کاری جاری رہے گی, ابڈکشن جاری رہے گی, ڈس اپیئرنس جاری رہے گی. آج یہ پورے ایوان میں پیچھے دیکھ لیں, آپ تو بیٹھے, یہ میرے پیچھے پورا ایوان خالی ہے. آج جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب دہشت گرد کھلے پھر رہے, قاتل کھلے پھر رہے, ڈاکو کھلے پھر رہے, لیکن ایمنیز اپنی جان بچاتے پھر رہے. یہ کرسیوں پہ آپ کے بھائی بہن بیٹھا کرتے تھے اور پھر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سوال تو کیجئے یہ کیا وجوہات ہیں؟ اگر آئینی ترامیم اتنی اچھی ہیں, پاکستان کے لیے بہتر ہیں, تو ان کو اغوا کیوں کرنا پڑ رہا ہے, ان کے ضمیر کیوں خریدنے پڑ رہے ہیں, ان کی بیٹیاں کیوں اٹھانی پڑ رہی ہیں, ان کے بچوں کے گوشت کو کیوں نوچا جا رہا ہے؟ یہ آپ کسی کے بدن کے گوشت کو نہیں نوچ رہے, آپ سیاست کے اس مردہ ضمیر بدن کو مزید تاریک کر رہے ہیں. آپ مت نوچنے دو سیاست کے اس چہرے کو, مزید جتنا نوچ چکے وہ کافی ہے, اور شہادتیں مت دینے دو اور پاکستان کو تباہ مت ہونے دو. آخری بات, اے چاند یہاں نہ نکلا کر, یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر, یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اس دیش میں اندھے حاکم ہیں, نہ ڈرتے ہیں, نہ نادم ہیں, نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں. ہاں ہے اس دیش میں کاروبار بہت, ہاں اس دیش میں ہے کاروبار بہت, اس دیش میں گردے بکتے ہیں, اس دیش میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں علی شان بہت, اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر, لیکن ہم مایوس نہیں ہیں, ہم اپنے اللہ پہ ہمیں یقین ہے, ہمیں یقین ہے جس قوم نے ہم نے بھیجا ہے ہمیں بڑی طاقت ہے, ہمیں بڑی جستجو ہے, ہمیں بڑا حوصلہ ہے. انشاءاللہ عمران خان نکلے گا, آئے گا, اور جو میں نے بات کی تھی عوام کی طاقت سے اس کرسی پہ ایک بار پھر بیٹھے گا. لیکن وہ تب ہوگا, اور پاکستان میں جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو اغوا کرنا, بلیک میل کرنا, عزت تاراج کرنا اگر ہماری طرف سے ہوا ہے وہ بھی غلط ہے, اگر ہماری طرف سے کسی کا دروازہ توڑا گیا وہ بھی غلط ہے, اگر ہماری طرف سے ہماری حکومت میں رات کو کسی کو اٹھایا گیا وہ بھی غلط ہے. لیکن آج آئین سازی کے نام پہ جو پاکستانی لیڈرشپ, پاکستانی عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے ہمارا چہرہ شرم سے شرمسار ہے کہ آج پاکستان میں آئین سازی کی بات ہو رہی ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب, اور آدھا ایوان خالی ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے عوام, شکریہ, اور عمران خان پائندہ باد.